تقوی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا. آپ نے اپنے قلب پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تقوی یہاں، تقوی یہاں. اس حدیث پاک سے واضح طور پہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تقوی قلب کی کیفیت کا نام ہے، ایمان کی کیفیت کا نام تقوی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے تقوی جو خارج میں دکھے، جیسے ہمارا کرتا یا میک یا ہماری انگوٹھی دکھ رہی ہے، اس طرح دکھنے والی چیز نہیں ہے تقوی. تقوی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے بدلے میں، اس کیفیت کے راسخ ہونے کی وجہ سے جو اعمال ہم سے ظاہر ہوتے ہیں، اچھے اچھے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ ہم تقوی کا پتہ کر سکتے ہیں، تقوی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کے قلب میں اللہ کی خشیت کتنی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، کتنا وہ شخص متقی ہے. اس کی شب و روز کی زندگی دیکھ کر کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا اندازہ کرنا، گمان کرنا مکمل سچ ہو، 100% صحیح ہو، یہ کچھ ضروری بھی نہیں ہے. تو تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان کی کیفیت کا نام ہے، اور اس تقوی کی بنیاد پہ اچھے اعمال ہم سے نکلتے ہیں، انجام پاتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت میں بھی کامل ہوتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی ہم اچھے ہوتے ہیں، اور اپنے اخلاق کو بھی ہم درست اور اچھا پاتے ہیں. تو یہ تقوی کے ثمرات میں سے آئیں گے. حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو. تم جس حال میں رہو، جس کیفیت میں رہو، جس عمل میں رہو، زندگی کے جس موڑ پہ رہو، دنیا کے جس خطے میں رہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. اگر انسان ماں باپ کے ساتھ ہے تب بھی وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکام پہ نظر رکھے. اگر اپنی اولاد کی تربیت میں مصروف ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے احکام پہ نظر رکھے. اور اگر وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی درسگاہ میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں دینی یا عصری تعلیم دے رہا، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، طلبہ کے ساتھ ہے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کے احکام پہ وہ نظر رکھے. اگر غافل ہوا تو اس سے چوک ہو جائے گی. اللہ کی خشیت کا جب تصور اس کے دل سے، دماغ سے نکل جائے گا تو ظلم و زیادتی کا اندیشہ بڑھ جائے گا. تو جب تک کہ بندے مومن کا قلب اللہ کی خشیت سے سرشار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز ہوگا، اس وقت تک کہ بندہ مومن اپنے جانتے ہوئے میں کوئی ایسا عمل نہیں انجام دے سکتا جو عمل اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہو. وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے ہی کی فکر میں ہوگا. تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو، جس حال میں ہم رہیں، جس خطے میں ہم رہیں، سیاست میں رہیں، مذہب میں رہیں، تجارت میں رہیں، تعلیم میں رہیں، دنیا کے جس خطے میں، جس پیشے میں، جس ہنر میں رہیں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. جب یہ معاملہ ہو جائے گا ہمارا اور ہمارے قلب کا، ہمارے ایمان کا، تو یہ ہم کامیابی کے اس موڑ پہ ہوں گے، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے اس مقام پہ ہوں گے جہاں سے اللہ رب العزت کے انعامات کے دروازے کھلتے.